أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. پہلے تو ایک قاعدہ بیان فرمایا تھا، وہ قاعدہ یہ تھا کہ بھئی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. پھر دوسرا ضابطہ بیان فرمایا،
وہ یہ تھا کہ بھئی قسمیں کھا کر حلال چیزوں کو حرام نہ کرو، اور بہتری ہو تو قسم توڑ دو۔ اب کب کب کون سی اشیاء حرام ہیں اور کون سی چیزیں ممنوع ہیں، اس کے بارے میں مسائل بیان فرماتے ہیں۔ حرام چیزوں میں شراب کا استعمال، جوا، انصاب، ازلام، یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائیں گے شکار کے ذریعے سے۔ حالت احرام میں، حدود حرم میں شکار کرنا اور حدود حرم کے باہر شکار کرنا جائز نہیں۔ حالت احرام کی نہ ہو تب بھی حدود حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتے، اور شکار سے مراد وحشی جانوروں کا شکار ہے، جو پالتو جانور ہیں جیسے مرغی ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ ذبح کرنا چاہیں تو محرم کر سکتا ہے، اور حدود حرم کے اندر بھی یہ جانور ذبح ہو سکتے ہیں۔ یہ جب قاعدہ آیا تو چونکہ عرب میں زیادہ تر شکار سے نظام پورا ہوتا ہے، کھانے پینے کا نظام جو ہے ان کے یہاں مستقل نہیں، شکار ملا تو کھا لیا، یا پھر بکری ذبح کر لی یا اونٹ ذبح کر لیا۔ حدیبیہ کے راستے میں بہت سے جانور احرام کی حالت میں صحابہ کرام کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، اتنا کہ ہاتھ میں آ جائے وہ شکار، جیسے نیل گائے وغیرہ، گورخر وغیرہ۔ لیکن حکم یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ تم حالت احرام میں شکار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ نہیں کرنا ہے تو نہ کرنے کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک علاقہ تھا ایلہ، وہاں سنیچر کو مچھلیوں کے شکار پر پابندی تھی۔ ان کو آزمایا گیا تھا مچھلیوں کے سنیچر کو شکار نہ کرنے کے ذریعے سے، اس میں وہ ناکام ہو گئے، اور صحابہ یہاں کامیاب ہو گئے اس امتحان کے اندر۔ اطراف میں ٹکرا ٹکرا کے جاتے ہیں شکار، تب بھی چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قانون تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے بطور آزمائش کے۔ اب یہ قانون بن گیا ہے، اب قانون یہی بن گیا ہے کہ حالت احرام میں حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتے ہیں، اور حالت احرام میں حدود حرم کے باہر بھی شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو حلال ہے وہ حدود حرم کے اندر جو جانور
وحشی ہیں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے شکار نہیں کر سکتا، خرگوش ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ قاعدہ بنا دیا۔ پہلے یہ آزمائش تھا، پھر اسے ایک ضابطہ بنا دیا، ایک قاعدہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ قاعدے کی خلاف ورزی کی پھر اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب اگلی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں شکار کو قتل مت کرو، یعنی شکار مت کرو، اور اگر شکار کیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر شکار بھول کر کر لیا یا جان بوجھ کر اور بالارادہ کر لیا تو پھر مسئلے آئیں گے۔ مسئلہ کیا آئے گا؟ جزا دینی پڑے گی۔ جزا کس طرح سے دیں گے؟ بدلہ یہ شکار جو کر لیا، ایک غیر شرعی کام کر لیا، جان بوجھ کر کیا یا بلا ارادہ کے ہو گیا، دونوں کا حکم یکساں ہے۔ تو جزا جو دی جائے گی مثل سوری سے دی جائے گی یا مثل قیمی سے دی جائے گی؟ امتحان تمام لوگ مثل قیمی پر پہنچتے ہیں بعض چیزوں میں، اور اگر ایسا جانور ہے مثلا ہرن کا شکار کسی نے وہاں کر دیا تو بدلے میں بکری دینی پڑے گی۔ شتر مرغ کا شکار کیا تو ایک شتر دینا پڑے گا، یعنی ایک اونٹ دینا پڑے گا۔ یہ جزا ہے۔ یہ صورتاً جہاں تک ممکن ہو وہاں تک صورتاً جزا اور سزا جو ہے دی جائے گی، اور یہ جانور جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ذبح کیے جائیں گے، اور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں کے اندر بانٹ دیا جائے گا۔ جس نے ذبح کیا ہے وہ نہیں کھا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتاً مثل دیکھنا پڑے گا۔ مثلا کبوتر کا کسی نے شکار کیا تو بکری دینی پڑے گی، اس بنا پر کہ کبوتر اور بکری دونوں ایک ہی طرح سے پانی پیتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی صورتاً مماثلت کی شکل نہ ہو تو پھر قیمت پر جانا پڑے گا، اور قیمت جو قریب کے کچھ لوگ ہیں وہ طے کریں گے کہ بھئی اس شکار کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ قیمت کا صدقہ کیا جائے گا یا اس قیمت سے جانور خرید کر حرم میں دیا جائے گا، یا چند مساکین کو کھانا کھلایا جائے گا، اور یہ وہاں بھی کھلا سکتے ہیں یہاں بھی کھلا سکتے ہیں، یا پھر روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قاعدہ بیان ہونے سے پہلے اگر کسی سے کوئی چوک ہو گئی ہے اور شکار وغیرہ ہو گیا، قانون نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ہوا ہے تو معاف ہے، لیکن قاعدہ آ جانے کے بعد اب جزا اور سزا طے ہے۔ اگر اس نے یہ جنایت کر لی ہے اور سزا لے لی ہے تو اب اس کے اوپر سے گناہ ہٹ گیا، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔
اب یہ تو زمینی جو جانور ہیں ان کے شکار کی پہلے بات کی، اب سمندری جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ زمینی جانور میں اور سمندر کے شکار میں فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احل لکم صید البحر، محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہے وہ سمندر کی مچھلی کا شکار کر سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب جال ڈالے گا تو جال کے اندر مچھلی بھی آئے گی اور اس کے علاوہ بھی کوئی جانور پھنس جائیں گے، لیکن مچھلی استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کھانے کی چیز ہے تو حالت احرام میں بھی جائز ہے شکار کرنا سمندری۔ لیکن اس کے علاوہ کسی اور جانور کو اگر ہاتھ آ جائے، جیسے کہ مرغابی ہے، بطخ ہے پانی کی، تو وہ پھر جزا دینی پڑے گی۔ پہلے لوگ سمندر کے ذریعے سے سفر کرتے تھے حج کا، اور ظاہری بات ہے کہ سمندر میں مچھلیاں ہوتی ہیں، اور حالت اگر احرام کی، ایک تو احرام تو حدود حرم سے پہلے باندھا جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے بھی باندھ دیا ہے اور وہ شکار کرنا چاہتا ہے مچھلی کا تو کر سکتا ہے، اور وہ مچھلی کے شکار کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے۔ اور پھر ایک بات دوبارہ مکرر قاعدہ بیان کیا کہ صید البر یعنی زمین کا جو شکار ہے وہ محرم جس نے احرام باندھ رکھا ہے اس کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور یاد رکھو یہ قاعدوں کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ اور اسی کے مطابق چلاؤ، اس لیے کہ پھر اگر نہیں مانے تو سزا آخرت کے اندر بھگتنی پڑے گی اور اللہ کی طرف تمام لوگوں کو جمع ہو کر جانا ہے۔ اب چند محترم چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو ہی چیزوں کو قیاماً للناس کہا ہے، لوگوں کے قیام کی چیز، ایک تو مال، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ مال جو ہے دنیا میں قائم رہنے اور دنیا کا نظام چلنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے، اس کے ذریعے سے آدمی چیزیں خریدتا ہے، کپڑا خریدتا ہے، مکان خریدتا ہے، کاروبار چلتا ہے، تو مال مایہ زندگی ہے، اس کو قیام للناس، ایک چیز مال ہے جس کو قیام للناس کہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ کعبۃ اللہ جو ہے، کعبن ابھری ہوئی ہڈی کو کہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہیں سے پوری دنیا ابھر کر پھیلی ہے، سینٹر جو ہے وہ کعبۃ اللہ۔ تو کعبۃ اللہ کو قیام للناس کہا، لوگوں کے قیام کی شے قرار دیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو کیوں قیام کی شے قرار دیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی فعال لما یرید ہیں، اللہ جیسا چاہیں اپنی چیزوں میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ اصل میں تجلی گاہ ربانی ہے، گویا کہ آئینہ تجلیات کا رکھ دیا گیا ہے کعبۃ اللہ میں، اور وہاں سے تجلیات پورے عالم میں پھیلتی ہیں، اور دنیا کی جتنی مساجد ہیں تمام کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف، چاہے وہ کسی مسلک سے لوگ تعلق رکھتے ہوں، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف سب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو قیام للناس کہا ہے۔ کعبہ احترام کی چیز ہے،
اور شعائر دین میں سے، شعائر علامت کو کہتے ہیں۔ اب کعبۃ اللہ جو ہے اس کے چاروں طرف حدود رکھیے، کسی طرف 3 میل ہے، کسی طرف 10 میل ہے، کسی طرف 17 میل ہے۔ جیسے بادشاہ کے دربار کی صحن ہوتی ہے دور تک، اس طرح کعبۃ اللہ کی حدود حرم جو ہے وہ صحن ہے، جس کو ہم میقات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ حدود حرم ہے، میقات سے اندر آ گئے آپ حدود حرم کے اندر آ گئے۔ دوسری چیز والشہر الحرام، 4 مہینے قابل احترام ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ قابل احترام ہے، اس طرح 4 مہینے قابل احترام ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 رجب کا مہینہ۔ رجب میں یہ لوگ یعنی عرب والے زیادہ تر عمرے کے لیے آتے جاتے تھے۔ عمرے کے لیے یہ 1 مہینہ لڑائی مار پیٹ تمام چیزیں بند، اور پھر ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ ذی قعدہ سے یہ لوگ حج کے سفر کے لیے نکلنا عرب والے شروع کرتے تھے، ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور محرم میں لوٹ کر گھر پر واپس پہنچتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے بھی قابل احترام ہیں، اگرچہ جو حرمت کے بالکل لڑ نہیں سکتے، ممنوع ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن احترام ان 4 مہینوں کا اپنی جگہ برقرار ہے۔ 2 چیز ہو گئی، ایک تو کعبۃ اللہ قابل احترام ہے ایمان والوں کے لیے، اور اس کا صحن قابل احترام ہے ایمان والوں کے لیے، اور یہ 4 مہینے قابل احترام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہدی، یعنی نیاز کی بکری۔ وہ بکری جو حرم کے اندر حاجی پیش کرنے والا ہے، یہ کبھی کبھی یہ لوگ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، آج کل لوگ وہاں سے خرید لیتے ہیں، بعض لوگ پیسہ دے دیتے ہیں اور ہدی کا جانور قربان ہوتا ہے۔ وہ ہدی کا معنی کیا ہے؟ ہدی کے معنی نیاز کی بکری، جو وہاں حرم کے اندر ذبح کی جائے گی۔ اب متمتع اور قارن اس پر ہدی کا دینا واجب ہے، اور مفرد بالحج جو خالی افراد کر رہا ہے، جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہے، اس کے لیے مستحب ہے قربانی کرنا، اور متمتع اور قارن کے لیے واجب ہے اور لازم ہے، اور نہ ہو تو اس کے لیے دوسری شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ہدی کی بکریاں یعنی نیاز کی بکری، غیر اللہ کی نیاز جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے دروازے پر بیت اللہ کے لیے یہ جانور لے کر چلتے تھے یا وہاں سے خرید کر ذبح کر۔ والقلائد، قلائد جمع ہے قلادتن کی، قلادتن ہار کو کہتے ہیں۔ وہ جانور یعنی وہ اونٹ جس کے گلے کے اندر قربانی کی نشانی کے طور پر کہ یہ جانور جا کر قربان ہونے والا ہے حرم کے اندر، اور وہاں اس کو ذبح کیا جائے گا، تو اس کی علامت کے طور پر تاکہ راستے میں لوگ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، لوٹنے والے یہ اونٹ لوٹ نہ لیں، اس بنا پر گلے کے اندر قلادہ یعنی ہار اور پٹا ڈالتے تھے پہلے۔ لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ گھر سے جب حج کے لیے نکلے یا عمرے کے لیے نکلے تو اپنا گھر کا پلا ہوا اونٹ جو ہے وہ لے کر چلتے تھے، اور اس کو پھر چھوڑ دیتے تھے۔ لوگ بھی اس کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے کہ بھئی یہ جانور ہدی کے طور پر اللہ کے دربار میں پیش کیا جانے والا ہے۔
ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ ہے کہ اونٹوں میں اشعار کیا جائے، بکری میں اشعار نہیں ہوگا، اونٹوں میں اشعار کی گنجائش ہے۔ اشعار کے کیا معنی؟ اونٹ کی جو کوہان ہے وہ کوہان کو ذرا سا چھید دیا جاتا ہے، اور چھید کر اس میں جو خون نکلتا ہے وہ خون کو اس کوہان کے اوپر مڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ قلادہ جو ہے کبھی ٹوٹ کر گر جائے، لیکن یہ نشانی کے ذریعے سے جانور جہاں بھی جائے گا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کعبۃ اللہ میں ذبح ہونے کے لیے اور حرم محترم میں قربان ہونے کے لیے جانور جا رہا ہے۔ تو عرب والے اس کو چھیڑتے نہیں تھے، لیکن اشعار میں جب تشدد سے بہت زیادہ کام لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جانور بہت زیادہ زخمی کے اندر کیڑے پڑ جاتے تھے، تو امام صاحب نے منع فرمایا۔ تو قلائد جمع ہے قلادتن کی، قلادتن ہار کو کہتے ہیں۔ اب ہار بٹے ہوئے اون کا، رسیوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی ہار جو ہے وہ چمڑے کے پٹے کا ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے جوتا ذرا سا لٹکا دیتے تھے، ایک غیر مستعمل جوتا لٹکا دیتے تھے جس سے لوگوں کو پتہ چلے، وہ علامت بن جاتا تھا۔ جیسے ٹرک والے اپنی جوتے کے پیچھے جوتے لٹکاتے ہیں ٹرک کے پیچھے کہ اس کو نظر نہ لگ جائے، اس کی ٹرک میں لینا کیا ہوتا ہے کہ اس کو نظر لگنی ہے۔ ذالکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لتعلموا، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں، اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں اور جو ضابطے بیان کیے گئے ہیں وہ ضابطوں پر تم عمل کرتے ہو کہ نہیں۔ یہ سب امتحان ہے، ایک حاجی کا اس میں امتحان ہوتا ہے۔ اعلموا، جان لو اے لوگو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والے ہیں، جو لوگ قاعدے توڑیں ان کی سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ لوگ ایک ہی چیز لے کر بیٹھ گئے کہ ان اللہ غفور الرحیم، ہم کچھ بھی کریں گے تو بس جائیں گے سیدھے جنت کے اندر، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر جنت کائے کے لیے بنائی ہے بھائی؟ جب جنت بنائی اتنی بڑی ہے تو اس کے اندر کیا کریں گے؟ کوئی مولانا بیچارے بیان فرما رہے تھے کہ یہ گناہ کیا تو جہنم میں جائے گا، یہ گناہ کیا تو جہنم میں جائے گا، یہ گناہ کیا تو جہنم میں جائے گا۔ تو ایک بوڑھا جو تھا وہ بے چین تھا، بے قرار تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ سب جہنم میں جائیں گے تو کیا جنت کے اندر گھاس بھریں گے؟ جنت کائے کے لیے پھر بنائی؟ اب یہاں دو متضاد صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی۔ ایک تو وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کا ضد نہیں ہے، وہ ذاتی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات ذاتیہ ہیں، جیسے حیات ہے، قدرت ہے، علم ہے، سمع ہے، بصر ہے۔ یہ تمام باری تعالیٰ کی وہ صفت ہیں کہ اس کا الٹ نہیں آ سکتا، اس کا ضد نہیں آ سکتا۔ جیسے اللہ علم والے ہیں تو کبھی علم والے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ علم ہے تو ہمیشہ کے لیے، یہ ذاتی صفت ہے اللہ کی۔ اللہ حیات ہیں تو حیات باری تعالیٰ کی ایسی صفت کہ کبھی عدم حیات سے باری تعالیٰ کی ذات متصف نہیں ہوگی۔ سمع ہے تو عدم سمع سے متصف نہیں ہوگی، بصر ہے تو عدم بصر سے متصف نہیں ہو سکتی۔ لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ متضاد جمع ہوتی ہیں، جیسے اللہ روزی زیادہ بھی دیتے ہیں اور اللہ روزی کم بھی دیتے ہیں، دونوں صفت اللہ کی۔ اللہ زندگی دیتے بھی ہیں اور زندگی اللہ لیتے بھی ہیں، تو زندگی کے بھی خالق اللہ ہیں اور موت کے خالق بھی اللہ ہیں، تو یہ دو متضاد صفات بھی اللہ تعالیٰ میں جمع ہے۔
لیکن جو ذاتی صفات ہیں ذاتی، وہ ذاتی صفات میں تضاد نہیں آئے گا کبھی بھی، اور عدم اس کے اندر نہیں پایا جائے گا، ایسی 7 صفات ہیں۔ یہاں متضاد صفت کا تذکرہ فرمایا کہ اگر نہ مانے تو شدید العقاب، اور اگر اللہ کے احکام کو پورا کر دیا تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ تمام احکام رسول کی زبانی، قرآن رسول پر اترا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام لوگوں کے سامنے بیان فرمائے اور لوگوں کو احکام بتلائے، سمجھائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول جو ہے کوٹوال اور چوکیدار نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے تم کو اس پر عمل کروائے، قاعدہ بیان کر دیا، اب عمل کرنا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، عمل نہ کرو گے اور حرام کا ارتکاب کرو گے تو اس کی سزا دنیا میں بھی ملنی ہے، آخرت میں بھی ملنی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے احکام کا پہنچا دینا ہے، کتاب کا پہنچا دینا ہے، مسائل کا پہنچا دینا ہے، باتوں کا پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو چیزیں تم چھپاتے ہو اس کو بھی علم ہے اس کا، اور جو چیزیں کھل کر سامنے آتی ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں اور کھلی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں۔ جب دونوں کو جانتے ہیں تو دونوں کے بارے میں اگر بات کو پورا کیا گیا تو جزا اور اچھا بدلہ ملے گا، اور نہیں کیا گیا تو سزا دی جائے گی اور سخت سزا دی جائے گی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور امر بیان فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں ناپاک ہیں، جیسے شراب ناپاک ہے، حرام ہے، اور پانی پاک ہے، کھانا پاک ہے، پاک اور ناپاک دو چیزیں یکساں نہیں ہو سکتی ہیں، دونوں کے اندر فرق رکھا ہے اور دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو چیزیں خبائث میں سے ہیں وہ خبائث میں سے ہے، اور جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ پاکیزہ ہیں۔ پاکیزہ چیزیں ناپاک چیزوں کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ پاکیزہ کا اونچا مرتبہ ہے، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے حکم دیا ہے، کلوا من الطیبات۔ کلوا من الطیبات کا معنی یہ ہے کہ پاکیزہ جو روزی اور غذائیں ہم نے دی ہیں ان کو استعمال کرو۔ اگرچہ کبھی جو ہے بھئی ناپاک چیز بہت بڑی مقدار میں آ رہی ہے اور اس کے مقابلے میں پاکیزہ چیز کی مقدار کم ہے، فرمایا ناپاک کو اور خبیث چیز کو چھوڑو اور پاکیزہ چیز جو حلال اور طیب ہے اس کو اپنی زندگی میں لاؤ اور اسی کا استعمال کرو۔ سید ریاض صاحب کا انتقال ہو گیا، دعائے مغفرت کی درخواست۔ کوئی خاتون بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین،
اللہم ایّد الاسلام والمسلمین، اللہم ثبت الاسلام والمسلمین، اللہم ثبت اقدام المومنین وزلزل اقدام الکافرین وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کا فہم اور اس کا علم ہمیں عطا فرما، اس سے محبت ہمیں عطا فرما، اس کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت کا ذوق شوق ہمیں عطا فرما، تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما، تیرا ذکر نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، سنتوں سے عشق عطا فرما۔ اے الہ العالمین پوری زندگی 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما، ضلالت اور گمراہی سے حفاظت فرما، صراط مستقیم نصیب فرما، اپنی رضائے دائمی اور خوشیاں نصیب فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے جا چکے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کو ہر وقت فکر کرنا چاہیے، جس چیز کی اصلاح نہیں کی جاتی وہ چیز بگڑ کر ردی میں چلی جاتی ہے۔ اس بنا پر اصلاح کی فکر ہر ایک کو دامنگیر ہونی چاہیے، اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی شیخ سے وابستہ رہے اور اس سے اپنے اصلاحی امور پوچھتا رہے، معلوم کرتا رہے۔ دوسرا یہ کہ جو وظائف بتائے گئے ہیں یہ اصلاح کا ایک راستہ ہے کہ آدمی کی غفلت دور ہو جائے، اور مراقبہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ سب سے بڑی مصیبت آج کے دور میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نہیں رہتا۔ جب دھیان نہیں رہتا تو کچھ نہ کچھ گناہ ہم سے صادر ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، عبادت چھوٹ جاتی ہے۔ جب دھیان نصیب ہوتا ہے اللہ کا تو آدمی عبادتوں کی طرف آتا ہے، نیکیوں کی طرف آتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مراقبہ چند لمحوں کے لیے کریں گے۔ تو تھوڑی دیر ذکر جاری رکھیں گے ہم لوگ، جن کو جو اذکار وظائف بتائے گئے ہیں وہ کرتے رہیں، اپنی جگہ رہ کر اس کو پابندی سے کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پابندی کریں گے۔ دواؤں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیمار ہے اور دوا پابندی سے نہیں لیتا تو دوا کی جیسی تاثیر آنی چاہیے اور جو اثر ہونا چاہیے نہیں ہوتا، تو پھر ڈاکٹر شکوہ کرتا ہے کہ بھئی تم نے وقت پر دوائی نہیں لی۔ یہ بھی ہمارے لیے روحانی علاج ہے، ذکر کرنا، مراقبہ کرنا۔ اس سے ہمارا دل دھلتا رہتا ہے، صاف ہوتا رہتا ہے، پاکیزہ ہوتا رہتا ہے، اور دل کی پاکیزگی مطلوب ہے، دل کی صفائی اور ستھرگی مطلوب ہے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الا اللہ
کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ صرف تصور کرنا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ میرے جو اشعار ہوتے ہیں وہ شوقیہ ہوتے ہیں، آپ کو صرف سننا ہے اور تصور کرنا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، میرے دل میں اتر رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند ہو اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور پوری توجہ اور انابت کے ساتھ جو ہے مراقبہ کیا جائے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ کسی شیخ سے بیعت ہو تب بھی کر سکتے ہیں، نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں۔ نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد چند لمحوں کے لیے اللہ کے دھیان میں بیٹھ جانا۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اے خوفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ اور میرا ظاہر سنور جائے الہی، اور میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے۔ جب مراقبہ کریں تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اختیار سے آنکھیں بند کی ہے، ایک دن ایسا آئے گا جب اختیار ختم ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین تیری معصیات اور گناہوں اور سیئات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما۔ اے الہ العالمین غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر وقت تیرا دھیان، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق، تیری محبت عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ گناہوں کے سمندر میں ہم غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں اور بغیر تیرے کرم کے اللہ باہر نہیں آ سکتے۔ اللہ اگر تو نے بھی ہمیں نظر انداز فرما دیا تو کون ہے جو ہمارا ساتھ دے سکتا ہے، اور کون ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اگر تو نے معاف کر دیا تو تیری شان میں کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ امت کی بگڑی بنا دے، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ ہمیں با اخلاق و با حیا بنا دے۔ اللہ بد اخلاقیوں سے اور بے حیائیوں سے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ جو ظلم اور تشدد چاروں طرف ہو رہا ہے اللہ اس سے مظلوم امت کی حفاظت فرما لے، ظالموں کی سرکوبی فرما، اور جن کے حصے میں ہدایت لکھی ہوئی ہے انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، شفائے کاملہ نصیب فرما۔ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تلاوت کا شوق ذوق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہوئے اللہ کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے الہ العالمین یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔